Hallelujah. Khudawand, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Jesus is risen from the death. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا، اور میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، تمام میرے مسیحی بہن بھائیوں کو اور تمام دوستوں کو جو میرے ایریے میں رہتے، ملک پاکستان میں رہتے اور آل اراؤنڈ دا ورلڈ رہتے ہیں، سب کو میری طرف سے آپ کو ہیپی ایسٹر، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہماری زندگیوں میں یہ دن دیا کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ گو کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ آل چرچز آر کلوز ڈیو ٹو کرونا وائرس، but doesn't matter, we have the word of God and we are preached to each other on Facebook and other different ways God has given us. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ خداوند کا زندہ کلام ہے جو رک نہیں سکتا اور اس سے کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے ہمیں یہ ملا ہے اور خداوند نے ہمیں دیا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ باغ عدن سے جب خداوند نے آسمان اور زمین کو بنایا، کائنات کو بنایا، اور آدم کو جو باتیں اس نے کہیں، جو ابلیس کو اس نے آسمان سے گرا دیا، وہ ساری باتیں ہم تک کیسے آئیں گے؟ خداوند کا زندہ کلام ہم تک وہ باتیں پہنچ گئی ہیں۔ خداوند نے اپنے نبیوں کے منہ میں حصہ بہ حصہ، لفظ بہ لفظ ڈالے ہیں، اور وہ کلام چلتا ہوا ہمارے تک آ گیا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس فیس بک ہے، ڈفرینٹ ہمارے پاس میڈیا ویز ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے ہم خداوند کا جو کلام ہے مختلف جگہوں تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ ہم نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینی۔ یہ کرونا شرونا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ پریز لارڈ، ہیلیلویا۔ وہ ہمارا زندہ خداوند ہے جس نے موت پر، قبر پر فتح حاصل کی، اور آج کے دن وہ خداوند ہمارا زندہ ہے۔ گلوری ٹو گاڈ، گلوری ٹو گاڈ۔ یسوع کے نام کو ہم ساری تعریف اس کی کرتے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے۔ کوئی بات نہیں، آج ہم گھروں میں بیٹھے، لیکن خدا کا کلام شیئر کرنے سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال نہ دیں۔ ہم نے اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینی ہے، کیونکہ وہ ہمارا زندہ خداوند ہے۔ اور صلیب کا پیغام ہم نے گھروں میں بیٹھ کر ڈور ٹو ڈور وزٹ کیا، اور لوگوں کو ہم نے یہ تمام جو باتیں ہیں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہم نے وہاں تک پہنچائی ہیں۔ ہمارے ساتھ ناصر جمیل صاحب ہیں۔ ناصر جمیل صاحب، آپ کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے ہیپی ایسٹر، مے گاڈ بلیس یو۔ تو خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں یہ دن دیتا ہے۔ وہ ہمارا خداوند کتنا گریٹ ہے۔ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی تپالی ہمارے ارد گرد نہیں آ سکتی جب تک ہمارا زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوروں کو تو گھوڑوں رتھوں کا بھروسہ ہوگا، لیکن ہمارا بھروسہ ہمارے زندہ خداوند پر ہے، یسوع ناصری پر ہے، جس نے موت پر فتح حاصل کی۔ پریز ہیلیلویا۔ اس خداوند کے نام کو ہم عزت اور جلال دیتے ہیں۔ وہی ہمارا خداوند ہے جو ہمیں مشکل گھڑیوں سے نکالتا ہے۔ ہم نے گڈ فرائیڈے کی بھی پریئر اسی طرح ڈور ٹو ڈور اور لوگوں تک خداوند کا زندہ کلام پہنچایا، کیونکہ وہ صلیب کا پیغام تھا، اسے ہم اپنے پاس گھروں میں رکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ خداوند کا فتح مندی والا دن تھا، وہ بڑھ رہا تھا جو دنیا جہاں کا گناہ اٹھا کے لے گیا تھا، تو ہم نے روکا نہیں ہے۔ میں تمام اپنے پاسٹر صاحبان کا، ایونجلسٹ کا، برادرز اینڈ سسٹر جو ڈور ٹو ڈور گئے ہیں، ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں، اور ناصر صاحب بھی، اور ان کا جو آب حیات کا
ग्रुप है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और खुदावंद का पैगाम जो है वो पहुंचाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमें मसीह की मोहब्बत से कोई भी जुदा नहीं कर सकते, इस कलाम को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा का कलाम है, और जो चीज़ ज़िंदा होती है, जिसमें ज़िंदगी होती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस कलाम को कोई भी नहीं रोक सकता। ये खुदावंद मेरे का ज़िंदा आवाज़ है, तो ये ज़रूर हमारे खुदावंद की आवाज़ लोगों तक पहुंचती जाएगी। हमारे साथ इसी तरह नदीम इकबाल साहब हैं, खुदावंद इनके साथ भी हो, और आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी ईस्टर। और हम खुदावंद के नाम को इसी तरह इज़्ज़त और जलाल देंगे। आप सब ने भी ऐसे करना है। खुदावंद का जो पैगाम है, यीशु मसीह का जो सलीब का पैगाम है और खुदावंद का जी उठने का पैगाम है, हमने डोर टू डोर लोगों तक वो लेके जाना, ताकि उसके नाम को हम इज़्ज़त और जलाल देते। हम खुदावंद के नाम की तरफ बढ़ते हैं और एक छोटा सा एक कोर्स गाएंगे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हम खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजाते कि हमारा खुदावंद यीशु नासरी ने वो काम किया जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया। उसने मौत पर, सलीब पर, कब्र पर फतह हासिल की। आज तक जितने लोगों को सलीब दी गई और सलीब की मौत दी गई, उनको कब्र में दफना दिया गया, वो कभी भी दोबारा जिंदा नहीं हुए, उनको कभी भी किसी ने नहीं देखा। इंसान तो पैदा होते हैं, इंसान जो जानदार है वो हर एक अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। यीशु मसीह भी पैदा हुआ, लोग कहते हैं कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ, लेकिन जो सलीब का पैगाम है उससे लोग कतराते हैं। वही हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फतहमंदी वाला दिन है। तो प्रेज हालेलुया। आज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 6ठी आयत पे अभी हम गौर करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में 28वां बाब मत्ती की अंजील और 6ठी आयत में लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। क्या खुदावन ने कभी किसी को कहा था कि मैं जी उठूंगा? ये कलाम मुकद्दस की एक एक बात खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। इमरान नासिर साहब, आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर, मेरी फैमिली की तरफ से। तो खुदावन ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो इसका मतलब ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात पहले कह दी थी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो खुदावंद की इस बात से बखूबी वाकिफ थे, और वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा। ये बात कौन कह रहा है? ये कौन है वहाँ पे जो सलीब का जो पैगाम है, जो खुशखबरी का पैगाम है वो दे रहा है? कौन है वो जो कह रहा है कि वो यहाँ नहीं है? 5वीं आयत में उसका जिक्र है, फरिश्ते ने औरतों से कहा कि तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। फरिश्ते, इसीलिए तो इब्लीस ने कहा था कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि तेरी बाबत लिखा है
کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا۔ خدا باپ سنبھالنے والا ہے۔ آج فرشتے آ کے پیغام دے رہے ہیں یسوع مسیح کا۔ یہ فرشتوں کا کردار کیا خوبصورت کردار ہے خداوند یسوع مسیح کا، جو پیغام ہے اس کو آگے تک پہنچانے کا، کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا۔ ہیلیلویا۔ اور عورتیں یہ کون ہیں؟ یہ عورتیں کون سی ہیں؟ اتنی ہمت والی عورتیں ہیں۔ اب تو عورتیں جو قبر میں، قبرستانوں کے پاس سے گزرنے میں ڈرتی ہیں، لیکن یہ عورتیں کتنی باہمت ہیں کہ جن کو فرشتہ پیغام دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا۔ میرا اور آپ کا زندہ خداوند اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ کب یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جی اٹھا؟ خداوند یسوع مسیح نے متی، مرکز اور لوکا کی تینوں اناجیل میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو 3 بار یہ بات ان پر ظاہر کی کہ لوگ مجھے ماریں گے، مصلوب کریں گے، فقی فریسی مجھے، جو سپاہی ہے، رومن حکومت ہے، ان کے حوالے کر دیں گے، ظلم اور تشدد میرے اوپر کریں گے، اور مجھے مار دیں گے، مصلوب کر دیں گے، لیکن میں 3 دن بعد جی اٹھوں گا۔ اگر ہم متی میں ہی دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے 3 بار اپنے شاگردوں کو کہا۔ متی 16 اور اس کی 21ویں آیت کو ذرا اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا خداوند نے، اسی طرح ہمارے پاس اور حوالے بھی ہیں، 17واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں بھی، اور 20ویں اور 17ویں اور 19ویں آیت میں بھی ہم دیکھیں گے۔ چیپٹر 16 verse 21 and chapter 17 verse 22 to 23 and chapter 20 verse 17 to 19۔ ان ریفرنسز میں ہم لوگ دیکھتے کہ خداوند یسوع مسیح نے 3 بار اپنے شاگردوں پر یہ بات ظاہر کر دی کہ مجھے لوگ مصلوب کریں گے اور میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ اور آج وہ بات جو خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہی تھی، آج وہ بات فرشتے دہرا رہے ہیں، اس بات کو بتا رہے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ ہم 16ویں باب کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر، یسوع اپنے دکھ اٹھانے اور موت کا ذکر کرتا ہے اپنے شاگردوں پر، اور 16ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اس نے اپنے شاگردوں کے اوپر یہ بات پہلے ہی عیاں کر دی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں دکھ اٹھاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا، مصلوب کر دیا جائے گا، میں مر جاؤں گا، دفن کیا جاؤں گا، اور تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، کیونکہ میرے باپ نے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے، اور جو کچھ باپ کے پاس ہے وہ بیٹا اس کو جانتا ہے، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ ہیلیلویا۔ اتنی بڑی بات آج تک کسی نے نہیں بتائی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر عیاں کی۔ خداوند اسی لیے اپنے شاگردوں پہ یہ باتیں عیاں کرتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آنے والے پیریڈ میں، آفٹر دا ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ، اس کے شاگرد جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بات ضرور بتائیں گے کہ خداوند یسوع ناصری 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو 3 دفعہ خداوند نے اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کیا، اور آج فرشتوں نے وہی بات بتا دی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔
اور وہ عورتیں وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا دھیان دینا چاہتا ہوں کہ یسوع کی تدفین واقعہ ہی ہوئی ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید اسے مصلوب نہیں کیا گیا، لیکن میرے زندہ خداوند کو مصلوب کیا گیا اور اسے پکڑ کر مارا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس پہ بڑا ظلم و تشدد ہوا. ہسٹری میں یہ باتیں موجود ہے خداوند یسوع مسیح کے متعلق، اور کلام ہم تک حصہ بہ حصہ چلتا ہوا آج یہاں پر اگر آج رکے گا نہیں ہے. چرچ بند ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو خداوند کا زندہ کلام ہے وہ چلتا رہے گا، اس سے کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا. کون ہے جو مسیح کی محبت سے ہمیں جدا کر سکے یا خدا کا زندہ کلام ہمارے دلوں سے لے سکے؟ کوئی بھی نہیں لے سکتا. وہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. پریز نتھانیل صاحب، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہیپی ایسٹر میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تدفین جب ہوئی ہے اور یہ آگے یہ سارا سین کریٹ ہوا، اور ہم اس کے 27ویں باب کی 57 آیت میں دیکھتے 57، جب شام ہوئی تو یوسف نام کا ایک دولت مند آدمی جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا، اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا. اس کا مطلب ہے کہ شخص نے خداوند یسوع مسیح کی ڈیڈ باڈی کو مانگ لیا اور اس نے دے دیا. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھی. پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا. یہ دیکھیں، یہ بات کی گارنٹی ہے، یہ ایک وٹنس ہے کہ اس شخص نے، یوسف ارمتیہ کا رہنے والا، اس نے کیا کیا؟ اپنی قبر رکھی تھی اپنے لیے اور اس نے یسوع مسیح کو اس قبر میں رکھ دیا. اور لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ کر چلا گیا اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی. یہ وہ عورتیں ہیں جن کو فرشتے نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا. ہیلیلویا. اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ یسوع مسیح قبر کے اندر ہے. اس شخص نے، یوسف نام نے، اپنی قبر دے دی جو نئی تھی اور وہ بالکل کسی کے استعمال میں نہیں تھی. اور میرا یسوع پوری کائنات کا خالق اور مالک، اور قبر بھی اس کو نہیں ملی، وہ بھی کسی کی قبر میں. اور اس نے ریکویسٹ کی، کس سے؟ پلاطوس سے اس نے کیا کی ہے؟ ریکویسٹ کی ہے. اور اس نے کہا کہ اس کو تم دفنا دو اور اوپر کیا کر دو؟ بند کر دو. آگے کیا؟ قبر پر پہرا. کیونکہ کلام کہتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. اینڈ وی ہیو اے فرینڈ Tarish spending from Uganda. You welcome on the Facebook and praise hallelujah. Happy Easter from me and from my family. May God bless you. And you are watching the sermon of God. Praise the Lord. Hallelujah. Share this with your other friends. باقی بھی جتنے دیکھ رہے ہیں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زندہ کلام جو ہے خداوند کا وہ لوگوں تک ضرور پہنچے. اور قبر پہ پر پہرا، ہم بات کر رہے تھے قبر پر پہرا. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. لیکن اس سے پہلے وہ جو قبر کے اوپر بڑا پتھر تھا وہ کدھر گیا؟ وہ کیوں لڑک گیا؟ کس وجہ سے؟ ہم دیکھتے ہیں. دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہن اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد اٹھوں گا. ان تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں 3 دن بعد اٹھوں گا. جو کائنات کا خالق اور مالک، زندگی دینے والا، پوری ہماری زندگیوں کے اوپر کنٹرول ہے، جتنے جاندار پوری کائنات کو بنانے والا اس کا کنٹرول ہے. اور اس کو وہ کہتے ہیں دھوکے باز. اس کو کہتے ہیں دھوکے باز. اور جو دھوکے باز بادشاہ ہے پلاطوس،
من گھڑت کہانیاں گڑھنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، تشدد کرنے والا، اور اس کو کہتے ہیں اے خداوند۔ اور جو خداوند ہے اسے کہتے ہیں دھوکے باز۔ اس کے لیے لفظ دھوکے باز استعمال کیا۔ کیا اس نے کسی سے دھوکہ کیا؟ نہیں، اس نے تو ہر ایک کو کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے تو یہ کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پہ تماچا مارتا ہے تو دوسرا گال بھی پیش کر دے۔ اس نے کہا معاف معاف معاف، 7 نہیں 7 کا 70 بار اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہے، کیونکہ اس نے اپنے جیتے جی کہا تھا، ان کو فکر ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اس لیے ان کو ڈر تھا کہ جلدی سے اس کو کسی طریقے سے بند کرو، کوئی پرابلم نہ ہو کہ کہیں یہ قبر بند کر دیں گے، پتھر لگا دیں گے تو یہ جی نہیں اٹھ سکتا۔ خداوند کے لیے کون سی رکاوٹ ہے؟ خداوند کے کلام کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اگر یسوع مسیح کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں وہ چاہتا وہ جاتا ہے، تو اس کے کلام کو بھی کوئی رکاوٹ۔ دیکھیں لکھا 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ مطلب ہم جو پہلے خاموش رہے ہیں اور اس نے عرصہ 3.5 سال میں جو خداوند کی راست بازی کی بادشاہی کی تعلیم دی ہے، وہ بہت بڑا اس نے کام کر دیا ہے۔ اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میرے پاس وہ ساری قدرت اور جلال باپ نے مجھے دیا۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا تھا۔ وہ اختیار سے بات کرتا تھا، با اختیار پورے حکم کے ساتھ وہ بات کرتا تھا، آرڈر کے ساتھ، مالکوں کی طرح، غلاموں کی طرح نہیں، مالکوں کی طرح، کیونکہ وہ خدا باپ کا پلوٹا بیٹا ہمارا خداوند یسوع ناصری ہے۔ اور آگے سٹوری دیکھیں، پلاطوس نے اس سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں؟ اور ڈرنے کی کیا بات ہے، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، اتنی فوج ہے، جاؤ جا کے لگا دو، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ جہاں تک پاسبل ہے وہاں تک جا کے اس کے اوپر پہرا بٹھا دو اور اس کو کیا کر لو، پکڑ لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ واقعہ جو تم کہہ رہے ہو، جو اس نے اپنے شاگردوں پہ جو بات یہاں کی، جو بار بار کہتا تھا کہ اس ہیکل کو میں ڈھا کے 3 دن بعد بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا شاید ہیکل کی بات کرتی، خداوند نے اپنے جسم مبارک کے متعلق کہا تھا کہ اگر تم اس کو گرا دو گے تو میں 3 دن بعد پھر بنا لوں گا۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ نوٹ کریں، پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی، اس کے اوپر پہرے دار بٹھا دیا، گول پتھر بڑا کئی من وزن اس کا وہ اس کے اوپر لگا دیا، جو عام 1-2 آدمیوں کا کام نہیں، شاگردوں نے نکالنا ہے، جو ڈر کے مارے، خوف و ہراس کے مارے، جو بیچارے ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلے، وہ ڈر گئے، وہ رومی سپاہیوں سے، یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے ڈرتے تھے بیچارے، وہ چھپ گئے کہ کہیں ہمیں بھی نہ مارے۔ انہوں نے نکالنا ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے اور وہ خدا کا زندہ بیٹا ہے، اس نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ قبر کے اوپر پہرے لگا دے، مور لگا دی کہ اگر پتھر ہلے گا، مور کا مطلب ہے سیل پیک کر دی، اگر ہلے گا تو ضرور پتا چلے گا کہ کہاں کہاں سے اس کو چھیڑا گیا، کس نے ہلایا ہے۔ جو مرضی کر لو، خداوند نے چیلنج اوپنلی کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ آج فرشتے نے وہ پیغام دے دیا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اور آگے بعد ہفتے کے پہلے دن کو پڑھتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ کسی بندے کا کام نہیں ہے، خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے پتھر کو لڑکا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔
اس کی صورت بجلی کی مانت ہے اور اس کی پوشاک برف کی مانت سفید ہے، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے کو دیکھ کے تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے کیونکہ ہم نے فرشتے کو دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں مر سکتے تھے، یہ پہرے دار نہیں مر سکتے تھے۔ اگر یہ پہرے دار مر جاتے تو جو خداوند کا معجزہ تھا، جو قبر سے نکلنے کا منظر تھا اور جو پتھر ہٹنے کا منظر تھا، وہ کون بیان کرتا؟ اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ جو کوئی بات، اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو موسیٰ پر جو شریعت جب آئی تو وہاں پہ آئے وٹنسز کا ہونا ضروری تھا۔ 2 یا 3 لوگوں کے بیچ میں جو بات ہوتی ہے، خداوند نے کہا وہ پختگی والی بات ہوتی ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں مر سکتے تھے۔ یہ جو بھونچال آیا، فرشتے نے پتھر ہٹا دیا، یا لوگوں کا یقین تھا کہ ہم فرشتے کو دیکھیں گے تو ہم مر جائیں گے، پرانے عہد نامے میں یہ باتیں ہیں، لیکن وہ مر نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے خداوند کا زندہ پیغام جو ہے، جو اس کے منہ کی باتیں ہیں، وہ لوگوں تک انہوں نے پہنچانی تھی۔ ہیلیلویا! اس لیے وہ بھونچال کی وجہ سے مر نہیں سکتے تھے، اور وہ فرشتہ جو صورت اس کی بجلی کی مانت تھی، وہ اس پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ پتھر کیوں لڑکا ہے؟ اگر یہ پتھر نہ لڑکتا اور یسوع مسیح تو زندہ ہو کے باہر آ گیا، اگر وہ پتھر عزیزوں نہ لڑکا ہوتا، اور آج اس مقام پر وہ قبر کھلی ہوئی ہے، خالی ہے، اور اس کا جو پتھر ہے وہ لڑکا ہوا ایک سائڈ پہ ایز اٹ از، جو اس وقت سے آج سے 2000 سال اور اب 20ویں صدی یہ ہے، 20 سال اوپر ہو گئے ہیں، وہ پتھر ایز اٹ از لڑکا ہوا ہے، اور وہ بھونچال کی وجہ سے جو اس وقت سپاہی تھے وہ زندہ تھے۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ مرے نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ اگر وہ مر جاتے تو کون کہتا کہ پتھر وہاں سے لڑکا تھا اور فرشتہ آیا تھا اور اوپر بیٹھ گیا؟ یہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کا کلام وہاں تک پہنچے، اس کے بیٹے کی گواہی پہنچے۔ آج وہ زندہ ہو گیا۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ چرچ بند ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن خداوند کا کلام وہاں تک جائے گا۔ قبر بند تھی، لیکن خدا نے پتھر کو ہٹا دیا اور فرشتے کے منہ میں وہ بات ڈال دی کہ جاؤ، جا کے کہہ دو ان عورتوں کو کہ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا۔ ہیلیلویا! اور اس لیے فرشتہ وہاں پہ بیٹھا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ پتھر اس لیے، کیا خداوند یسوع مسیح باہر نہیں آ سکتے تھے؟ ویسے وہ تو قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں، تھوڑا سا اس سے آگے چلے جائیں، تو جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پہ عیاں ہوا تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ وہ اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ سپاہیوں سے چھپے ہوئے تھے ایک جگہ، اور خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان کے پاس چلا گیا۔ دروازے بند تھے، کیسے؟ کیونکہ اس وقت خداوند کا جلالی بدن تھا، اور جو جلالی بدن ہے اس کو کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب قبر سے باہر آئے تو وہ جلالی بدن میں تھے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن یہ پتھر کیوں لڑکا؟ یہ پتھر کیوں سائڈ پہ ہوا؟ پتھر اس لیے سائڈ پہ ہوا، اگر یہ پتھر سائڈ پہ نہ ہوتا تو آج تک یہ قبر جو اب کھلی ہوئی ہے، وہاں پہ پتھر سائڈ پہ بند رہنا تھا، اور لوگوں نے کہنا تھا کہ مسیح اندر ہی ہے۔ مسیح تو باہر نکلا نہیں، یہ وہم ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ویسے لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن وہ سیلے توڑ کر، وہ جو مہریں لگی ہوئی تھی توڑ کر خداوند یسوع مسیح باہر آ گیا اور قبر کا پتھر ہٹا دیا، تاکہ لوگ اس وقت، وہ عورتیں مریم مگدلینی اور ان کے ساتھ جو اور عورتیں تھیں، وہ وہاں پہ جائیں، شاگرد جائیں، وہ لوگ جائیں، دیکھیں کہ وہ قبر آج بھی خالی ہے۔ اس لیے خداوند نے وہ پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ ہے پتھر ہٹانے کا ایک راز کہ لوگ اندر جائیں اور خداوند سے جا کے وہ جو نظارہ ہے، جو خالی قبر ہے اور جو اس کا کفن ہے، جو کپڑا وہ خالی پڑا ہوا ہے، اس لیے خداوند نے وہ پتھر کو ہٹایا اور مورے لگیں۔ پتھر بند تھا، اوپر سیل تھا، لیکن خداوند نے اس کو ہٹا دیا تاکہ اس کے لوگ جا کے اندر دیکھیں۔ آج لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، زیارت کرتے، دیکھتے منظر کو، اور ہیلیلویا کا نعرہ لگاتے کہ ہمارا خداوند یہاں سے چلا گیا، قبر خالی۔ اور فرشتے نے کہا تم مردوں میں اس زندہ کو کیوں ڈھونڈتی ہو؟ ہم اب خداوند کو ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے؟ وہ تو ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم اس کا مقدس ہے، وہ اس کا روح ہم میں
سما گیا ہے، آ گیا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے اقرار کرنا۔ یہ جو تھے سپاہی، انہوں نے پھر اقرار بھی کیا اور جا کے اس کو بتا دیا کہ جسے تم دھوکے باز کہتے ہو وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو پھر رشوت تو ہر جگہ چلتی ہے، اور اس زمانے بھی انہوں نے روپیہ پیسہ دے کے ان کا بند منہ کر دیا۔ لیکن خدا کا کلام رک نہیں سکتا، یہ کرونا شرونا خدا کا کلام روک نہیں سکتا۔ خدا کا کلام اور اس کے منہ کی باتیں لوگوں تک جا رہی ہیں۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، اور فرشتہ پیغام دے رہا ہے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو۔ یہ مریم مگدلینی، دو مریم جو بڑا اہم کردار ہے، ایک مقدسہ مریم اور ایک مریم مگدلینی۔ اور اگر مریم مگدلینی کی زندگی پہ غور کریں تو خداوند نے اس کے ساتھ کتنا پیار کیا، اور خاک سے اٹھا کر اس کو خدا کہاں پہ لے آیا، اور ایک وہ بڑی خداوند کی مبشرہ بنی اور یسوع مسیح کی شاگردوں میں شامل ہوگی۔ ایک یہ مریم ہے جس کو فرشتہ پیغام دیتا ہے، ایک مقدسہ مریم ہے کہ جسے فرشتے نے آگے کہا تھا ڈرو مت، آج میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے کیا ہوگا، کہ بیٹا ہوگا، اور تم اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ایک وہ مریم، مقدسہ مریم جو خداوند یسوع مسیح کی ماں اور جسے فرشتہ پیغام دے رہا ہے۔ آج یہ مریم ہے، دوسری مریم جو اچھی عورت نہیں تھی، مریم مگدلینی، لیکن آج خداوند نے اس کے اوپر اپنا پیغام بھیج دیا۔ خداوند ہماری زندگیوں سے بھی چاہتا ہے، ہمیں بھی وہ پیغام دے رہا ہے آج مجھے، آپ کو، سب کو، کہ خداوند کا وہ پیغام دو، لوگوں کو بلند آواز میں کہو جو اس نے مریم مگدلینی کو کہا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اس مریم کو کہا تھا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہی ان کے گناہوں سے ان کو کیا کرے گا، نجات دے گا۔ اور اس مریم کو کیا کہا ہے، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ دونوں مریم، ایک کو پیدائش کا پیغام ملا ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا، اور دوسرے کو جو جلالی بدن میں وہ آیا ہے اس کا پیغام ملا۔ واٹ اے گریٹنس آف مائی گاڈ آلمائٹی، کہ خداوند نے کتنا خوبصورت وعدہ ہم سے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اوپر اپنا کلام ظاہر کرتا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اور کہتے ہیں آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اسی لیے پتھر کو ہٹایا تھا کہ اندر وہ جاتی۔ اگر پتھر نہ ہٹتا تو کون، وہ رومی سپاہیوں نے جو اس وقت پتھر لگا دے اوپر مورے کر دی، کسی نے ہٹانا نہیں تھا۔ وہ نہ باہروں خوشبوئیں جلا جلو کے چلیے جانا سن، ایز یوزول جیسے لوگ قبر کے اوپر جاتے ہیں اور پھول چڑھا کے اگر بتیاں لگا کے آ جاتے، انہوں نے بھی ایسے کرنا تھا۔ لیکن یہ سین کچھ اور تھا، یہ سنیریو کچھ اور تھا، یہ ایک ہستی کچھ اور تھی جو اپنے مرنے سے پہلے ہی لوگوں کو کہتی ہے کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تم اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور وہ فرشتے کہہ رہے ہیں وہ یہاں نہیں کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس نے کہاں کہاں 3 بار ذکر کیا ہے، جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ متی 16 باب اور اس کی 21ویں آیت، اور اسی طرح متی 17واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، اور متی 20واں باپ اور اس کی 17ویں سے 19ویں آیت تک۔ اسی طرح یہ آپ کو مرکز اور لوکا میں بھی یہ باتیں ملیں گی کہ خداوند نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا پلاطوس کو کہ خداوند وہ جیتے جی اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور اس کی قبر پر پیرے لگا دو۔ پیرے لگا دیے، پتھر شتر خداوند نے ہٹا دیے۔ وہ سپاہی اس وقت زندہ تھے اور انہوں نے زندہ خداوند کی گواہی دی۔ آج میں اور آپ زندہ ہیں، ہم نے زندہ خداوند کی گواہی دینی ہے۔ فون پہ بات کر کے پیغام دے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ریکارڈنگ کر کے، کال کر کے، لوگوں کو مل کے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے، کیونکہ ہم جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح اس آیت کو کہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، تو ابلیس کے منہ پہ تماچا پڑتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے،
وہ جو ہتھ کنڈے بناتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو گثمنی باغ میں پورا زور لگا کے کوشش کر کے وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے آگے نہ جائیں، لیکن خدا کے یہ پلاننگ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو وہاں تک لے کے جانا تھا تاکہ وہ پورا جو خدا کا پلان ہے وہ پورا، اس لیے خداوند نے صلیب پہ کہہ دیا چھٹے کلمے میں تمام ہوا۔ لیکن یہ سین ابھی اینڈ سین باقی تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھتا، اور وہ کہتے ہیں آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں، آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ ٹیکسٹ اسپیلنگ یو آر دا سرونٹ اور ڈسائپل آف دا گاڈ آلمائٹی، اور ارسلان شیخ آپ خداوند کے شاگرد ہو، ناصر جمیل آپ خداوند کے شاگرد ہو، جتنے میرے پاسٹر صاحبان ہیں، ایونجلسٹ ہیں، یوتھ کے لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، چھوٹے بڑے سارے یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ فرشتوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو، مجھے بھی اس نے کہا کہ جلد جا کر سب لوگوں کو کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہ دیکھو تم سے پہلے وہ کھڑا ہے تمہیں ملنے کے لیے، امتیاز وہ تیرے گھر میں پہلے آ چکا، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے جو پیغام ملا تھا وہ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے۔ اور شاگرد آگے لکھا ہوا کہ شاگرد پھر آتے ہیں اور اس نظارے کو دیکھتے ہیں۔ پطرس بھاگ کے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ واقعی ہی خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی، اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ اس نے خود کہا تھا اپنے کہنے کے مطابق۔ ہلیلویا، کلام کہتا ہے کہ اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند، پلاطوس کو کہتے کہ اس کے اوپر پہرا لگا دے، اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ دھوکے باز وہ نہیں ہے، دھوکے باز ابلیس ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، سردار ہے، اس کو ماننے والے سارے ہی اس کی اولاد ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے۔ کیا ہم ابلیس کی طرف رجحان رکھنا چاہتے ہیں یا خداوند کی طرف؟ یہ صلیب کا پیغام، جیسے آپ نے گڈ فرائیڈے کا پیغام دیا تھا، یہ صلیب کے بعد، مر جانے کے بعد، دفن کرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا جو پیغام ہے یسوع مسیح تک آپ سب نے پہنچانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ لکھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہہ دو۔ میں نے جلد آپ کو کہہ دیا ہے کیونکہ میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں، آپ بھی یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اس لیے میں نے یہ آپ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ دس از اے چین اینڈ دس از آر ڈیوٹی، وی ہیو ٹو ٹرانسفر دا میسج آف دا ریزوریکشن ٹو دا ادر پیپل۔ اٹس مائی ڈیوٹی، اٹس یور ڈیوٹی، وی شوڈ بی not stop at home. We have to move door to door and share the word of God with all people that our Jesus Christ is not inside the grave. He has risen from the death. ہمارا خداوند یسوع مسیح قبر سے باہر آ گیا، جی اٹھا، آج بھی وہ زندہ ہے، آسمان پر ہے، خدا باپ کے دائنے ہاتھ پر ہے، وہاں سے وہ جلد آنے والا ہے، اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ آپ جا سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے تو اتنا پیغام کافی ہے کہ اس نے کہا وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے۔ جہاں پہ آپ خدا کا کلام لے کے جانا چاہتے ہیں، خداوند وہاں پر پہلے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہم جب خداوند کا کلام لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں، یہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو آپ ڈور ٹو ڈور اگر جاتے ہیں، اپنی فیملیز کو، اپنی کلیسیا کو وزٹ کرتے ہیں، تو ضرور جائیں اور چھوٹا سا میسج دیں، اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری حفاظت اور آپ کی حفاظت، جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان سب کی حفاظت اس نے خود کی۔ خدا کے کلام میں لکھا مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تھینک یو، مے گاڈ بلیس یو ونس اگین۔ Happy Easter from my side, my family and all the from my church members، اور خاص طور پہ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، اور
हमारी बुआ जी कैप्टन निगत तैरा की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से और उनकी कलीसिया की तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आता हूँ। खुदावंद आज का जो खूबसूरत दिन है, फतहमंदी का दिन है, मुझे देखना नसीब हुआ, मेरे ख़ानदान को इसी तरह खुदावंद सब लोगों को तूने दिखाया, सबके साथ जिन लोगों ने तेरा कलाम सुना उनको तो ढेरों बरकत देना और इस कोरोना वबा से बचा के रखना। कोई तपाली हमारे घर के करीब नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ है। तेरा कलाम रुकेगा नहीं। तेरे खुदा के खादम, तेरे लोग, तेरे शागिर्द, प्यार करने वाले, वो खुदावंद तेरा कलाम शेयर करेंगे, हर एक को कहेंगे वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। हम सबको ये दिन गुजारने की तौफीक दे और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए पूरी दुनिया